تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، کم و بیش 24 لاکھ، ان سب ان کا جو مقصد تھا کہ لوگوں کا تعلق کس طرح سے اللہ سے جڑ جائے۔ یہ جو ہم اجتماعات کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی چیز تھا کہ ہمارا جو تعلق ہے اللہ سے کس طرح سے ہو جائے اور اللہ کے احکامات پہ ہم کس طرح سے چلنے والے بن جائیں۔ اب جو الحمدللہ جو ہم آ گئے ہیں، جو مہینے میں آ گئے ہیں، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا کیا حکم رکھے، ہمیں کس طرح سے اس مہینے کو اور اس کے وقت کو گزارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کیا وعدے کیے ہیں، یہ ہم آج سنیں گے انشاءاللہ، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی حیات جو مکے میں جو گزارے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ایمان کی طرف ہی دعوت دیتے گئے کہ ایک اللہ کے یقین کو اپنے دل میں اتار لو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دوسرے احکامات نازل نہیں فرمائے، خالی یہی چاہا کہ جو ہے امت جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کے حکم پر آ جائے۔ وہ زمانے میں جو ہے شرک اور کفر جو ہے سب جگہ پھیلا ہوا تھا، سب جو ہے اپنی من چاہی زندگی گزارتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں جو ہے ایمان کی بات اتارنا چاہتے تھے۔ ایک ایک صحابی کے پاس جو ہے بتاتے ہیں کہ 70 مرتبہ گئے اور یہی بولے کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم جو ہے ایک اللہ کو معبود مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب صحابہ کے رضی اللہ عنہ کے اندر جو ایمان جب بس گیا، ان کے دلوں میں اس طرح سے بس گیا کہ اب جو ہے ان کے اوپر ہر اللہ کا ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ بتاتے ہیں علماء حضرات کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جن کے اندر جو ہے قتل غارت جو پھیلی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے جھگڑتے تھے، یہاں تک کہ کسی کا اونٹ کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لے، تو اپنے جو لڑائی جو چڑھتی تھی اس کے اوپر، تو اپنے نسلوں کو جو ہے وصیت کر کے جاتے تھے کہ تم دیکھو اس چیز کا بدلہ لینا، انہوں نے ایسا ہمارے سے جو ہے ہمارے اونٹ سے پہلے ان کے اونٹ کو پانی پلا دیا، اور جو ہے ہمارے سے جنگ ہو گئی تھی، ہمارے اتنے لوگ اس میں قتل ہو گئے، تم بھی اس کا بدلہ لینا۔ اب آپ کو تو معلوم ہے اونٹ جو ہے 15 دن کا پانی پیتا، اور آج بھی ہم لوگ دیکھتے جو پانی اگر جہاں پہ گورنمنٹ کا نل آتے وہاں پہ لوگ کس طرح سے جو ہے لائن میں کھڑے رہتے۔ اگر کسی نے آگے بڑھ کے کسی نے اپنا پانی کا جو ہے گھڑا یا جو ڈبہ بھر لیا تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے۔ تو اس سے زیادہ کئی حد درجے تک جو ہے جاہلیت پھیلی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو محنت کی وہ ایمان پہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں جو ہے آیت نازل کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ لوگوں، یہ صحابہ کو مخاطب کر رہے تھے، لوگ بولے تو وہ زمانے میں جو صحابہ تھے ان کو بولے اے لوگوں تم جو ہے اپنے رب کی عبادت کرو جس طرح سے تمہارے باپ داداؤں نے جو ہے اپنے رب کی عبادت کی، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں تقوی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ کی بات ماننا۔ اور اللہ پاک نے جو ہے 2 ہجری میں جب صحابہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لا کے جب ہجرت کر لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہجرت ہوئی، اللہ کے نبی لوگوں کو ہجرت کرنے کے لیے کہے، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خود اپنے نفس کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور پورے صحابہ کو جب لے کے جب چلے، جب ہجرت کا حکم دیے مکے میں، تو مکے میں جب دین جو پھیلا، صحابہ پختہ ہو گئے تھے ایمان میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے احکامات جو ہے نازل کرنا شروع کرے، جو بتاتے ہیں کہ رمضان کا جو احکام آیا وہ 2 ہجری میں آیا، 2 ہجری میں رمضان کا احکام آیا، اور سبھی جو صحابی جیسے وہ روزے رکھنے لگ گئے۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات، ہر قسم کے احکامات جو دیے، نماز سے پہلے معراج ہوئی تھی، لیکن وہ کیا ہے اس کو الگ الگ اللہ تعالیٰ وقت پہ جو ہے اس کی جو احکامات جو ہے بتاتے گئے، اس طرح سے روزہ رکھنا، اس طرح سے نماز پڑھنا ہے، اس طرح سے جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ لیکن یہ رمضان کا جو روزے کا جو احکامات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ایک جگہ جو ہے کلام پاک میں جو ہے نازل فرما دیا۔ سورہ بقرہ میں آپ اور ہم بارہا پڑھتے رہتے ہیں کہ روزے کے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو،
کیا مخاطب کریں؟ اے ایمان والو۔ اب جو ہے صحابہ کے اوپر یہ اللہ کے احکامات نازل ہوئے جو پہلے عوام الناس کہلاتی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا خطاب کیا؟ اے ایمان والو، تمہارے اوپر جو ہے رمضان کے روزے جو ہے، رمضان کے روزے نہیں، پہلے بولے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب اس میں بھی وہی بات کہی جا رہی کہ اللہ کے احکامات کو مانو، اللہ کے نبی جو طریقے بتا رہے اس طریقے پہ زندگی گزارو۔ شروع میں بتاتے ہیں کہ پہلے 3 دن کے روزے تھے جو تھے کچھ ایام معدودات، تھوڑے دن کے روزے تم رکھ لو اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے کو اس کے لیے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد پھر جب رمضان کا مہینے کے جب روزے فرض کیے تو یہ 3 جو روزے تھے اس کو نفل کر دیے گئے، اور یہ رمضان کے مہینے جو ہے پورے کے پورے 30 دن چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کے روزہ ختم کر دینا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں جو ہے مکمل جو ہے 7 سال کے روزے رکھے، جس میں سے 2 سال ان کے جو ہے 29 کا چاند ہوا تھا، اور باقی کے سال جو ہے 5 سال جو ہے جس میں 30 کا دن ہوئے تھے۔ فرمایا کہ روزے رکھو رمضان کے مہینے میں، پورے 1 مہینے کے روزے رکھو۔ اس کے بعد آیت نئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ جو مہینہ ہے اس پہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ روزے تمہارے اوپر جو ہے رکھ دیے گئے، جو کوئی بھی یہ رمضان کا مہینہ پائے وہ اس پہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے جو ہے ہمارے کو ہدایت ملے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اس میں جو ہے دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ہدایت رکھی۔ آدمی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کو حاصل کرنا بڑا آسان ہے، 1 قدم نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت پہ، لیکن یہ جو نفس پہ جو قدم رکھنا ہے وہ کیسا؟ بہت مشکل ہے۔ سال کے 12 مہینے میں 11 مہینے جو ہے ہمارے کو نفس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی بہکاتے رہتا، لیکن یہ جو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سرکش شیاطین کو قید کر دیتے۔ اب اس میں جو ہے علماء حضرات مثال دیتے گھوڑے کی۔ نفس ہمارا کیا ہے؟ ہمیشہ جو ہے اپنے من کی زندگی گزارنے کے لیے کہتے رہتا تم یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ اچھا ہے، یہ جائز ہے، یہ کر لے سکتے۔ لیکن اب رمضان کے مہینے میں حالانکہ حلال کھانا ہے، حلال پانی ہے، غذائیں پورے حلال ہیں ہمارے پاس، لیکن اس میں بھی جائز جو چیزیں حلال چیزیں اس سے بھی مشروبات پینے کی چیزیں کھانے کی چیزیں اس سے بھی روک دیا جائے گا۔ کیا وجہ سے؟ کہ یہ نفس جو ہے ہمارا جو ہے اس کو برداشت کرے، سختی کو برداشت کرے اور اللہ کے احکامات پہ چلنے والا بن جائے، اللہ کے احکامات پہ چلنے والا بن جائے۔ جیسے کہ مثال بتاتے ہیں علماء حضرات کہ گھوڑا ہے، گھوڑا جو رہتا ہے جنگلی جو گھوڑا ہے اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہوتا، اس کو ناک میں جو ہے لگام دے کے جو ہے اس کو باندھ کے جو ہے اس کے لگام کو جو ہے کھینچ کے اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا پڑتا، وہ بہت بھدکتا اچکتا، قابو میں نہیں آتا، اس کو ایک ماہر آدمی ہی جو ہے اپنے قابو میں کر سکتا۔ اب وہ بتائے وہ مثال جو ہے نفس کی ہے، نفس جیسا چاہتا ویسا سال بھر جو ہے زندگی اپنی گزارتے رہتا، اور اس کے علاوہ بھی اگر گھوڑے کو کوئی پیچھے سے جو ہے چبھا دے، کوئی گھڑ سوار اس کو قابو کرنا چاہا اور اس کو پیچھے سے کسی نے تکلیف پہنچا دی گھوڑے کو، تو ظاہر بات ہے وہ اور تیزی سے جو بتکے گا، اٹھے گا، کودے گا، گھڑ سوار کو سوار ہونے نہیں دے گا کیونکہ اس کو درد ہوا۔ تو 12 مہینے میں جو 11 مہینے ہیں شیطان جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے آزاد ہے، ہمارے کو جو ہے تکلیفوں پہنچاتے رہتا، کس طرح سے اپنے جالوں میں پھنسائے، کس طرح سے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ شیطان کی کوشش یہی رہتی آدمی کے دلوں میں جو ہے وسوسے کرتا رہتا، جب بھی دیکھتا وہ آدمی غافل ہے، اس کی سونڈ سے وہ ہے آدمی کے دل میں کیا کرتا وسوسے ڈالتے رہتا، ایسا کر لو، ایسا کر لو، اپنی خواہش کی زندگی گزار لو۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ پاک جو ہے سرکش شیاطین کو جو ہے قید کر دیتے۔ اب صرف یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے بن جائے۔ اب نفس ہمارے
قابو میں رہتا، کیونکہ ہم نے جو ہے اپنے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا. کب سے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمارے کو کیا ہے؟ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اسی طرح سے جو ہے روزہ رکھتے تھے، کسی چیز کو کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے. افطار کے وقت روزہ کھول لیتے تھے. ایک واقعات ایسا ہوا کہ چند صحابی جو ہے بغیر سحری کے جو ہے روزہ رکھنے لگ گئے اور بے ہوش ہو گئے. صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بولے دیکھیے یہ لوگ صحابی جو ہے بے ہوش ہو گئے. تو بولے فرمایا کہ کیا کیا انہوں نے آخر؟ تو بولے یہ جو ہے آپ کی اتباع کر رہے تھے، بغیر سحری کے جو ہے روزہ رکھ رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے روحانی جو ہے قوت دیتے، رزق عطا کی جاتی مجھے، لیکن آپ لوگ کیا کرنا؟ سحری کرنا. اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہود اور نصارہ جو تھے اور ان کے روزے جو تھے اور ہمارے جو روزے ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ سحری کا ہے. سحری کی بہت فضیلت بتائے. سحری میں اگر آدمی اٹھ کے جو ایک لقمہ کا جب چباتا کھاتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولتے اس کی تسبیح میں لکھے جاؤ، اس کے کھانے کو تسبیحات میں لکھ لو کہ یہ کھانا کھا نہیں رہا، اپنی ضرورت پوری نہیں کر رہا، بلکہ یہ میری تسبیح کر رہا ہے. تو فرمایا کہ سحری بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی کیا ہوئے گا؟ ڈھیلا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی جب روزے جب فرض ہوئے تھے، جب سحری کے احکامات نہیں آئے تھے، تو ایک صحابی بہت مشقت کا کام کرتے تھے، محنت کا کام کرتے تھے. آپ آئے اور گھر میں جو ہے آ کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ٹھیک ہے اب میرے کو کھانا نکالو. اور کیونکہ تھکان کی وجہ سے وہ تھک گئے تھے اور وہ کیا نیند میں چلے گئے. جب تک ان کی اہلیہ جو کھانا تیار کر کے لے کے آئی تو وہ نیند میں چلے گئے. اب جب سحری نہیں تھی اور اگر جب افطار کر لیے تو کیا تھا؟ بعد میں اگلے دن کا پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 187 آیت جو نازل کی اس میں بتایا کہ اب کیا ہے؟ آپ لوگ جو ہے سحری کیا کرو یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، جب تک آپ سب کھا پی سکتے، دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ کر سکتے. لیکن روزہ جو ہے فرض کیا گیا، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو. اگر عورت کے ایام آ گئے تو بولے کہ اس کو بعد میں ادا کیا جائے. حالانکہ نماز جیسی عظیم الشان جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے، فرمایا کہ اگر ایام آ گئے تو اس کو عورت کو معاف ہے، لیکن روزے یہ معاف نہیں ہے. اور پھر اللہ پاک نے آیت میں فرمایا کہ اپنی کلام میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر بوجھ نہیں چاہتا، سختی نہیں ڈالنا چاہتا، آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا یا سفر پہ ہے تو وہ بھی اپنے روزے کے جو دن ہیں جو چھوٹ گئے اس کو بعد میں پورا کر لے، اور ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا روزے میں. اس سے گزشتہ پہلے کے بیان میں آپ سنے تھے کہ ایک روزہ اس کا ثواب، اس میں جو بھی ہم عمل کرتے، نماز پڑھتے، اس کا ثواب اس طرح سے بڑھ جاتا جیسے کہ پہلے کی امتوں کے جو لوگ تھے وہ جو نماز پڑھتے تھے ان کی 70 نمازوں کے برابر ہماری روزے میں پڑھی گئی ایک نماز کا ثواب ملتا. ایک نفل نماز پڑھیں گے تو اس کا جو ہے ایک فرض کے برابر ثواب عطا کریں گے اللہ پاک. کیونکہ پہلے کی جو امتیں تھیں وہ بہت خبیر رہتی تھی، ان کی بڑے عمریں بھی بڑی رہتی تھی، اور وہ لوگ کی عبادت ایسی رہتی تھی کہ کئی سالوں کی عبادت رہتی تھی. اب یہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب اس کو بہت کم زندگی دی، بتایا کہ 60 یا 70 سال اس کی یہ امت کی زندگی رہیں گی. تو اللہ پاک نے زندگی عمر کم کر دی، کمزوری دے دی، لیکن پہلے تھی امت کے برابر اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت کو جو ہے رمضان کے مہینے میں فضیلت دے دی کہ اگر بندہ یا بندی اللہ کے واسطے جو ہے روزہ رکھ کے اور رات میں جو ہے نمازیں پڑھے اور اللہ سے یہ امید کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے اس کا جو ہے ثواب دیں گے، تو اللہ پاک اس کے پورے گناہ معاف کر دیں گے. اور بتاتے ہیں کہ 11 مہینے تک جو ہے اللہ پاک جو ہے جنت کو سنوارنے کے لیے
سجانے کے لیے فرشتوں کو لگا دیتے۔ کوئی شخص ایک بار سبحان اللہ پڑھا، فرشتوں کو حکم ہو جاتا جاؤ اس کے لیے درخت لگا دیا جائے۔ کوئی شخص بازار میں چوتھا کلمہ پڑھا، فرشتوں کو حکم ہو جاتا اس کے لیے ایک محل تیار کر دیا جائے جنت میں۔ حالانکہ جنت آلریڈی اللہ تعالیٰ بنا کے رکھے، لیکن کیسا ہے بتائے، چٹیل میدان ہے۔ اب ہم جتنے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ اور اس میں اضافہ کرتے جائیں گے، جنت خوبصورت سے خوبصورت بنتی جائیں گی۔ فرشتوں کو 11 مہینے کام میں لگا کے رکھتے اللہ تعالیٰ کہ کچھ نہ کچھ جو ہے جو بندہ کرتے جا رہا اس کے اعمال، اس کے جو اعمال کے حساب سے اس کے لیے جنت کو سنوارے جائے، خوبصورت بنا دی جائے۔ اب آدمی جب انتقال ہو جاتا، فوت ہو جاتا، فرشتے جو ہے کام کرنا روک دیتے۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں آخر کیا بات ہو گئی، آپ جو ہے کام کرنا کیوں چھوڑ دیے؟ تو بولے وہ جو اعمال کرنے والا جو بندہ تھا وہ اب عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب رمضان آ جاتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب دروازے جو ہے جنت کے کھول دیتے، اور جنت میں ایسی ہوا، ٹھنڈی ہوا چلاتے جس کو وہاں کے رہنے والوں نے پہلی بار محسوس کیا ہوتا۔ ایسی ٹھنڈی ہوا اس کے اندر سے گزارتے جنت میں سے۔ اب یہ جنت اور ان کی ہوائیں یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے روزے داروں کے لیے رکھے، اور فرمایا کہ روزے کا اجر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے کا اجر میں ہوں، اور میں ہی ان کو جو ہے اس کا اجر دوں گا۔ ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا، کچھ نہ کچھ اس کے ثواب بتائے، لیکن روزے کے لیے بتایا کہ میں ہی اس کو اجر دوں گا۔ آدمی کو بتایا کہ 2 خوشیاں نصیب کرتے اللہ پاک۔ ایک افطار کے وقت، جب آدمی افطار کے وقت بیٹھتا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خوشی نصیب فرماتا وہ آپ اور ہم محسوس کر سکتے۔ اور قیامت کے روز جب سب نفسا نفسی کا عالم رہے گا، سب کو بھوک کی شدت رہیں گی، پیاس لگتی رہیں گی، تو روزے داروں کے لیے دسترخوان بچھا دیا جائے گا خاص طور سے۔ بولے یہ دسترخوان کس کے لیے؟ تو بولے یہ میرے بندے، ان بندوں کے لیے جنہوں نے میرے لیے روزہ رکھا۔ ہر عمل جو آدمی کرتا اس میں ہر شخص جو ہے اس کو دیکھتا، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں عمل دکھتا نہیں، کیونکہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، اس میں ہمارے کو رک جانا ہے کھانے سے پینے سے۔ اب وہ آپ بول نہیں سکتے یہ سامنے والا جو شخص ہے روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو بولے یہ صرف روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے جو ادا کیا ہم اس امت کو، کہ وہ دوسروں کو نہیں دکھتا۔ آدمی بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا کہ وہ روزے سے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن وہ آدمی کو معلوم اور اللہ کو معلوم۔ تو اللہ نے اس کا جو ہے اجر جو دیا، بولا کہ میں ہی اس کا اجر ہوں، اور آخرت میں بھی میں ہی اس کو اجر دوں گا۔ اور فرمایا کہ اس میں 3 دہاڑے تھے۔ پہلا جو دہاڑا تھا 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو ہے دلوں کو صاف کرتے۔ آدمی 11 مہینے تک جو ہے دنیا میں رہتا، ہمہ قسم کے کام کرتے رہتا، اور ہم جانتے ہیں کہ آدمی کچھ بھی کام کرا تو اس میں جو ہے گرد و غبار لگتے رہتا۔ اسی طرح سے آدمی دنیا کی محبت میں ملوث ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 10 دنوں میں اس کی جو یہ محبت ہے اس کو دور کرتے، اس کو آخرت کی محبت اس کے دل میں پیدا کرتے، اس کی رحمت سے جو ہے اس کے دل کو جو ہے صاف کر دیتے۔ فرمایا کہ جب آدمی کچھ بھی غلط کام کرتا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کر دیتا، تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے، کالا نقطہ۔ اب یہ 11 مہینے تک ہم جو ہے کچھ نہ کچھ ہمارے سے کوتاہی ہوتی رہتی، تو اللہ پاک یہ 10 دنوں میں جو اپنی رحمت سے جو ہے اپنے یہ بندوں کے جو ہے دل کو جو ہے صاف کرتے رہتے۔ اور دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے۔ اب جیسے ہی 11، 12، 13، 14 رمضان کے دن جب شروع ہو جاتے، اللہ پاک دیکھتے بندہ جو ہے تھک گیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، اب اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کر دیتے۔ یہ دوسرے دہا میں بندہ جو ہے پوری طرح سے پاک ہو جاتا، وہی بندہ جو روزہ رکھا ہو، دن میں اور رات میں قیام کیا ہو، تراویح میں نمازیں پڑھا ہو۔ اور جب تیسرا دہا آتا تو اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کی نجات کرتے جو لوگ کے فیصلے جو ہے دوزخ میں ہو جانے کے رہتے، یہاں تک کہ بتاتے کہ ہمیں مرحومین جو ہے ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اگر وہ دوزخ میں رہتے تو ان کو وہاں سے نجات دے کے کیا کرتے، جنت کے فیصلے کرتے۔ اب عالم برزخ میں سب سے پہلے جو قبر کے جو مسئلہ ہے،
اس میں دوزخ کس طرح سے ہو جاتا؟ آیا حدیث پاک میں کہ خبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آدمی اگر اچھا ہے تو اس نے صحیح طرح سے عمل کر کے زندگی گزاری تو اس کے لیے تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی قبر میں، اور اگر آدمی بدبخت ہے، جھوٹا ہے اور اس کے اعمال صحیح نہیں تو اس کے لیے دوزخ کے عذابات شروع ہو جاتے۔ جبھی فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ آتے وقت تو آئے گی، اللہ کو اس کا وقت معلوم ہے، لیکن آدمی کی جو قیامت ہے، چھوٹی قیامت جس کو بولتے ہیں حدیث پاک میں، چھوٹی قیامت اس کے موت کے ساتھ ہی ہے۔ تو بہرحال یہ مذاکرے سے میں یہ چاہوں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہم سب روزے رکھیں، اور شام میں جو ہے پورے تراویح میں ہم اپنا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے تراویح میں وقت دیں۔ اور انشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب اب بات کریں گے اس کے روزے کے مسائل کے بارے میں۔